الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شائع ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو امام الانبیاء تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں اس اجلاس کی غرض و غایت پر 2-3 باتیں تمہیدی طور پہ عرض کروں گا، پھر ہم سب مل کر اپنے قائدین کے خطابات سے فیضیاب ہوں گے۔ تحریک انسداد سود، سود کا خاتمہ، یہ ہمارا ایمانی تقاضا بھی ہے، قومی تقاضا بھی ہے، دستوری تقاضا بھی ہے، معاشرتی تقاضا بھی ہے۔ ایمانی تقاضا اس حوالے سے سود سے نجات، سود کے نظام سے نجات، سود کی لعنت سے نجات، قرآن پاک نے اس کو حرام کہا ہے، اللہ رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے، اور قرآن پاک نے اس کو بنی اسرائیل کے ملعون ہونے کے اسباب میں ذکر کیا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہ بنی اسرائیل کے لعنتی ہونے کے اسباب میں تھا، اور قرآن پاک نے اس کو بے برکتی کا اور نحوست کا ذریعہ قرار دیا، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ ایمانی تقاضا تو یہ ہے، حرام ہے، قطعی حرام ہے،
اور اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت اتنے سخت لہجے میں بیان فرمائی ہے کہ شاید دوسرے حراموں کا اس لہجے میں ذکر نہیں ہوا۔ ہمارا قومی تقاضا بھی ہے کہ پاکستان کے دستور میں پاکستان کے بانی، دستور سے بھی پہلے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم مغفور نے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا تھا تو دو ٹوک بات کہی تھی کہ بھائی ہمیں مغربی اصولوں پر معاشی نظام نہیں چاہیے، اسلامی اصول پر معاشی نظام چاہیے، اور اسے یہ دلیل دی تھی کہ مغربی معاشی نظام نے سوائے جھگڑوں لڑائیوں کو کچھ نہیں دیا، اور انہوں نے اپنے ملک کے اپنی قوم کے دانشوروں کے ذمہ لگایا تھا کہ اسلامی بنیادوں پر ملک کے معاشی نظام کی بنیاد استوار کیا جائے، لیکن فوت ہو گئے، ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، ابھی تک تکمہ تشرہ تکمیل ہے۔ پھر ہمارے دستور میں واضح طور پر طے کیا گیا، کہا گیا کہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سودی قوانین کو ختم کر کے ملک میں اسلامی بنیادوں پر معیشت کا اور بینکاری کا نظام رائج کرے۔ یہ دستور کا وعدہ ہے اور دستور کو نافذ 73 میں نافذ ہوا تھا۔ ابھی تک دستور کا یہ وعدہ اداروں کا منہ تک رہا ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، DHQ کیا کرتا ہے، سیکریٹریٹ کیا کرتا ہے، اداروں کے منہ تک رہا ہے یہ دستور کہ بھئی یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کلمے کے نام پر بنا، اسلام کے نام پر بنا، نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 72 سال کے بعد 73 سال کے بعد مطالبہ پاکستان میں کر رہے ہیں کہ سود کو ختم کیا جائے، اور حالت یہ ہے کہ قرضے اتنے زیادہ ہو چکے کہ اب سود کا راستہ اختیار کرتے کرتے پاکستان کی معیشت کا جہاز خدا نہ کرے ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا سود کو ختم کرنے کی سوچ رہی ہے اور ہم سود کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بڑا ہی محتاط موضوع ہے۔ ہمیں بہت کم یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ رزق حرام بھی ہوتا ہے اور رزق حلال بھی ہوتا ہے۔ حلال رزق برکت ہے اور حرام رزق جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اتنی شدت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حرام کا ایک لقمہ بھی کھائے گا اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اصل میں حقیقت کیا ہے اور اس ضمن میں کون رکاوٹ بن رہا ہے، یہ ہمارے سمجھنے کی چیز ہے، اس لیے کہ جب تک ہمیں اپنی اس موجودہ پوزیشن سے صحیح آگاہی نہیں ہوگی، ہمیں اپنے چیلنجز کا بھی صحیح پتہ نہیں ہوگا۔ میں خاص طور پر شکر گزار ہوں مولانا زاہد الراشدی صاحب کا کہ انہوں نے کچھ چیلنجز کی طرف توجہ دلا دی ہے کہ آگے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ جو اس وقت کورٹ میں معاملہ زیر بحث ہے یہ کسی رٹ کی نتیجے میں نہیں ہے یا کسی پیٹیشن کے نتیجے میں نہیں ہے، کچھ غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں اکثر و بیشتر لاحق رہتی ہیں۔ یہ ایک ریمانڈ کیس ہے جو سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے 2002 میں سابقہ 2 اہم ترین فیصلوں کو رد کر کے، سیٹ اسائیڈ کر کے، منسوخ کر کے اور دوبارہ اس کیس کو فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف بھیجا ہوا۔ یہ ریمانڈ کیس ہے۔ جو ریمانڈ کیس ہوتا ہے اس میں کیا اس سے مراد ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پہلے آپ نے فیصلہ دیا تھا یعنی 1991 میں، جس کا سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے فیصلہ دیا تھا 1999 میں، وہ دونوں فیصلے گویا غلط حقائق اور غلط بنیادوں پر تھے، اس لیے کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ اور یہ کر کے انہوں نے اتنا بڑا ستم کیا 2002 کی اس کورٹ نے، وہ بھی شریعت بینچ تھا بدقسمتی سے، لیکن اس میں اپنے ہی کوئی پسندیدہ ہینڈ پک جو لوگ تھے وہ لا کر بٹھائے گئے، اور جو بڑی اہلیت والے اور قابلیت والے ججز تھے انہیں بہت ہی طریقے سے ایک طرف کیا گیا تاکہ وہ کورٹ جو ہے جس نے پہلے فیصلہ دیا تھا وہ وہاں موجود ہی نہ رہے، اور صرف ایک بد نصیب جو جج صاحب تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، انہیں برقرار رکھا، باقی 4 ججز جو ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پہلے 1999 کے فیصلے کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کورٹ نے ڈیڈ لائن دی کہ جون 2001 میں تک قوانین جتنے بھی چیلنج ہوئے ہیں کہ ان میں سود کی دفعات ہیں وہ قوانین کالعدم ہو جائیں گے، منسوخ ہو جائیں گے، اس کی جگہ نئے قوانین بنائے جائیں۔
پارلیمنٹ اپنا کام کرے، اور اس کے ساتھ ہی بہت اہم قسم کے بعض انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے گئے. کمیشن فار ٹرانسفارمیشن آف اکانومی بنایا گیا، ٹاسک فورس بنائی گئی منسٹری آف لا کے اندر، منسٹری آف فائنانس کے اندر، جنہوں نے کام کیا، محنتیں کی. اس کے بعد جب وہ ڈیڈ لائن قریب آئی تو ایک مرتبہ حکومت کی طرف سے درخواست دی گئی کہ یہ کام بہت بڑا ہے، ہم اسے اتنی مدت میں پورا نہیں کر سکتے، آپ ہمیں 2 سال کی اور مہلت دے دیں. وہ 2 سال کے بجائے کورٹ نے 1 سال کی مدت دی. ٹھیک ہے، آپ 1 سال اور لے لیجئے، لیکن اس کے دوران یہ تمام نئی قانون سازی آپ کو کرنی ہوگی، نئے طریقے، نئے جو اس کے لیے اسٹیچوٹس ہیں وہ ڈیولپ کرنے پڑیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ تمام قوانین کالعدم ہو جائیں گے. لیکن چونکہ یہ ایک تلوار تھی بینکوں کے اوپر بھی، بینک جو اصلاً اس مالیاتی نظام کے کسٹوڈین ہیں. آپ اگر ابھی بات کر رہے تھے مولانا کہ ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کی طرف سے جو خطرات درپیش ہیں، میں مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا کہ IMF اور ورلڈ بینک کے اصل خطرات نہیں ہیں، اصل خطرات ہمارے ڈومیسٹک بینکس کے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو ڈومیسٹک ہمارے بینکس ہیں ان سے حکومت جس شرح سود کے اوپر قرضہ لیتی ہے وہ شرح سود کئی گنا زیادہ ہوتا ہے ان شرحوں سے کہ جو ورلڈ بینک یا IMF دے رہی ہے. اور ہمارا 70% جو قرضہ ہے سودی قرضہ، اور ہماری سود کی جو ادائیگیاں ہو رہی ہیں وہ ڈومیسٹک بینکس کو ہو رہی ہیں. انہیں پرائمری ڈیلرز کہا جاتا ہے. اور ایک اور جو بہت بڑا ستم ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ یہ بھی ہوا ہے کہ حکومت نے اسٹیٹ بینک کے بہت سے قرضے اتارے ہیں اس دوران، جو جدید حکومت ہے، اب کی جو حکومت ہے. لیکن جو اسٹیٹ بینک کے قرضے اتارے تھے اس سے معیشت پر اتنا بڑا اور برا اثر نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سود ایک ہاتھ سے، ایک جیب سے نکلتا تھا اور حکومت کی دوسری جیب میں ریونیو کے طور پر وہ سود واپس آ جاتا تھا. ان کے قرضے اتارے اور لانگ ٹرم لونز لیے گئے ہیں. کس لیے، کن سے لیے گئے ہیں؟ وہ کمرشل بینکوں سے لیے گئے ہیں، اور جس شرح سود پر لیے گئے ہیں وہ لانگ ٹرم لون، تو آپ ذہن میں رکھیے کہ 20 سالوں تک ہمیں انہی شرح سود کے ساتھ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہماری تمام محصولات کا 55% سے زیادہ صرف ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا، اور ہم اصلاً جو مقروض ہیں اور اصلاً غلام ہیں وہ ڈومیسٹک بینکس کے. میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تحریک انسداد سود پاکستان کا باقاعدہ فورم تو ہے، اس کو باقاعدہ شکل دی جائے، اور اس کا سربراہ ہمارے پرانے بزرگ رہنما حضرت مولانا عبدالرؤف ملک صاحب کو منتخب کیا ہے. دوسری درخواست یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک ورکنگ گروپ میں نے تجویز کیا مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب کے مشورے سے، 11 رکنی ورکنگ گروپ. ان کے نام میں آپ سے جو ہم نے تجویز کیا عرض کر دیتا ہوں. ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، مولانا حافظ عبدالغفار روپڑی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد امین صاحب، مولانا ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب، حافظ عاطف وحید صاحب، مولانا قاری جمیل الرحمان اختر، اور 9 نمبر میرا نام بھی ہے اس میں. 9 ہم ہیں اور 3 نمائندے ہم نے رکھے. 9 ہم ہیں، 10ویں مولانا عبدالرؤف ملک صاحب ہیں. 3 نمائندے میں نے تجویز کیا کہ تاجر رہنماؤں سے ان سے بات کر کے 3 رہنما ساتھ لیا جائیں، تو 13 یا 15 رکن لیجیے. 13 نام تو میں نے لے لیے. یہ ایک رابطہ کمیٹی نہیں، ورکنگ گروپ، مجلس عاملہ، ایکٹنگ کمیٹی. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی سربراہ چن لیا مولانا عبدالرؤف ملک صاحب کو، اور یہ کمیٹی ساتھ ورکنگ گروپ بنا دیا ہے، تو اس ورکنگ گروپ کو آپ اپنے کنونشن کی طرف سے اختیار دیں کہ یہ اپنے تنظیمی ڈھانچے کو مکمل کرنے کے لیے مل بیٹھ کر جو تجویز اختیار کریں، آپ کی حمایت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ مولانا عبدالرؤف صاحب کو بھی، مجھے بھی، اور بہت سارے علماء بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے. کہ اس وائرس اور بلا میں کتنے بڑے بڑے علماء اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں. میری درخواست یہ ہوگی کہ ان تمام حضرات کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو اس وائرس وبا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اللہ جی ان سے نجات عطا فرما. پوری انسانیت کو اے اللہ نجات عطا فرما. میری دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. محتاج دعا ہوں. فضل الرحیم، خادم جامعہ اشرفیہ لاہور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.